ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی باز آ جائیں پھر بھی معاف. اور آپ دیکھ لیں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے بھی جب سرنڈر کر دیا تو ابو سفیان جیسا کوئی اسلام کا دشمن نہیں تھا کہ جس نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا. ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلی جنگ میں, اس کے بعد تو ابو سفیان نے لیڈ کیا, لیکن آج الحمدللہ ہم ان کا نام لیتے ہیں, بے ساختہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت بھی, حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ بندہ ایمان لے آئے, کیونکہ ظاہر ہے دشمنی تھی, اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی, اس نے اسلام قبول کر لیا, اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسیپٹ کر لیا. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں, انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا. اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی, لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا. اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے, اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے, کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی صاحب تھے, پر زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں, چھوٹی سی عمر کے تھے, اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بیان ہی اسی طرح پوری ہوئی. اور سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ اپنے بھی خلافت ان کے سپرد کر دی. اب درس کا کنکلوڈنگ رخ طے ہوتا ہے سیدنا حسین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. سیدنا حسین کے کیا فضائل ہیں, کچھ چیزیں تو بیان ہو چکی, کچھ حدیثیں میں اس میں ایڈریس کروں فضائل اہل بیت میں. مزید 5 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں ابواب المناقب چیپٹر میں 3781 نمبر حدیث ہے. یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے, اور حاکم میں بھی, اور صحیح ابن خزیمہ میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رازدار رسول, کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دنیا پہ اترا تھا, کو خاص خبر لے کر آیا, اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور میرے 2 نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرشتہ خبر دینے آیا ہے, کیا رشتہ داری کی وجہ سے؟ نہیں, وہ میں پہلے بتا چکا, بہت بڑا کام مستقبل میں ہونے والا تھا ان سے. اور مستدرک الحاکم کے الفاظ اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہے. اور ان کے والد سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر اور عمر اور عثمان, جن کو حضرت علی نے خود کہہ دیا مجھ سے افضل. میں بخاری کی حدیث پہلے سنا چکا ہوں, صحیح بخاری میں کتاب الفضائل میں 3671 نمبر حدیث, کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے, اور ہم ترتیب لگایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے, ہم یہ ترتیب بولا کرتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ, بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا.